بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اتقوا ربکم، اپنے پالنے والے سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، واقعی قیامت کا جھٹکا زبردست چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ، اس دن تم دیکھو گے اس کو کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے بے خبر اور غافل ہو جائے گی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو جنم دے گی، یعنی ایبارشن ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور اے سننے والے، براہ راست اس کے مخاطب سرکار ہے لیکن مراد سرکار نہیں ہے. اے سننے والے، تو لوگوں کو مدہوش پائے گا حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہیں، نشے کی حالت میں پائے گا حالانکہ انہیں نشہ پیا وہ نہیں ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، بعض اولاد آدم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں حال آنکہ انہیں اللہ کا علم ہی نہیں ہے. اللہ کا علم رکھے بغیر اللہ کے باب میں جھگڑا کرتے ہیں. جب علم ہی نہیں ہے تو جھگڑے کے لیے تو علم چاہیے. کہ اس بارے میں وہ دھتکارے ہوئے شیطان کی پیروی کرتے ہیں. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اس پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی شیطان کے بارے میں یہ بات فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو اس کا دوست بنے گا وہ اسی کو گمراہ کرے گا، جو اس کا دوست بنے گا اسی کو بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف وہ رہنمائی کرے گا. یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، لوگوں کا ترجمہ اور زیادہ آسان یہ ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد کے لوگوں، یعنی اس میں تمیز یہودی نصرانی مسلمان کی نہیں ہے، بلکہ جتنے اولاد آدم، اس سے جن اور شیاطین مراد بھی نہیں لیا جا سکتے، اور نہ ناس کا اطلاق فرشتوں پر آتا ہے، صرف اولاد آدم پر آتا ہے. اے لوگو، اگر تم قیامت میں کھڑا ہونے کے بارے میں شک رکھتے ہو تو آؤ تمہیں سمجھائیں. ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک منجمد خون سے پیدا کیا، پھر گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا جس کے اعضاء بنے ہوئے تھے، اور اس گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا جس کے بعض اعضاء نہیں بنے ہوئے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہم تمہیں ساری صورتحال بتائیں، تاکہ تمہارے سامنے بیان کریں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم جس چیز کو ماں کے بطن میں قائم رکھنا چاہتے ہیں ایک مدت معینہ تک اس کو اس میں قائم رکھتے ہیں. اور ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں برآمد کرتے ہیں، ماں کے بطن سے پیدا کرتے ہیں، درآں حال کے تم بچے ہوتے ہو. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، یہاں فعل معذوف ہے، وہ جس کا جار مجرور متعلق لِتَبْلُغُوا کا اس کے ساتھ ہے،
ہم تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنے جوبنوں کو پہنچو. یہ اشدہ جو ہے اسماء جموع میں سے ہے. اسماء جموع بلاغیوں کی زبان میں اور صرفیوں کی زبان میں ان اسماء کو کہتے ہیں جن کا واحد مستعملی نہیں ہے، وہ اسماء جموع کہلاتے ہیں. تاکہ تم اپنے جوبنوں کو پہنچو. اور وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو مار دیا جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو کہ گھٹیا ترین نکھد زندگی کی طرف ہم لوٹاتے ہیں تاکہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اے سننے والے تو زمین کو دیکھے گا بجھی بجھی سی. حمود کے دو معنی، ایک آگ کے بجھنے کو ٹو ایکسٹنگوش کے معنی میں، تو بجھا بجھا سا دیکھو گے، یہ استعارہ ہوگا. یعنی جس طرح زمین آگ بجھ جائے تو بے رونق ہو جاتی ہے، کوئی مانتا ہی نہیں کہ یہ روشن تھی، اسی طرح زمین بھی بجھی ہوئی، کوئی مانتا ہی نہیں کہ یہاں کبھی سبزہ تھا. یا بے آب و گیا بنجر زمین کے لیے بھی حامدتن استعمال ہوتا ہے، بیرن لینڈ. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جس وقت ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو اہتزت، وہ جھوم اٹھتی ہے. یہ اہتزت ہے ماضی کا صیغہ، لیکن کبھی کبھی کلام عرب میں ماضی بمانے مضارع کے ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے نحات نے چند اشعار ترتیب دیے ہیں کہ آمدہ ماضی بمانے مضارع در چند جا، عطف ماضی بر مضارع در مقام ابتدا، بعد موصول و نداؤ لفظ خیس و کلما در جزاؤ شرط و عطف و ہر دباشن در دعا. یہاں اس کا مضارع پر عطف ہے، اس وجہ سے یہ ماضی بمانے مضارع کے ہے. زمین جھوم اٹھتی ہے، حالانکہ زمین تو جھومتی نہیں ہے، سبزہ جھومتا ہے. اس کا نام ہے مجاز مرسل. ظرف کہہ کے مظروف مراد لے لینا. جیسے کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے، بہنے کا کام نہر نہیں کرتا، پانی کرتا ہے. جب کھود رہے تھے پوچھو کیا کھود رہے ہو، کہتے ہیں نہر کھود رہے، تو نہر اس گڑھے کا نام ہوا نا، تو بہنے کا کام وہ گڑھا تو نہیں کرتا. نہر کہہ کے پانی مراد لینا، یہ مجاز مرسل ہے. زمین جھوم اٹھتی ہے، یعنی اس کے اندر جو سبزہ ہوتا ہے وہ اٹھ اٹھ کے باتیں کرتا ہے، جھومتا ہے. اور زمین ابھر آتی ہے، ربت ابھر آتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر شاندار جوڑا پیدا کرتی ہے. اب وقت آتا ہے تو آدمی غور کرتا ہے، یہ اسلام کا پہلا انکشاف ہے کہ نباتات جوڑا جوڑا ہے. اسلام سے پہلے کوئی آسمانی کتاب یا کوئی انسانی ریسرچ یہ نہیں بتاتی کہ نباتات جوڑا جوڑا ہے، بلکہ چند صدیوں کے قریب کا زمانہ ہے کہ باٹنی والوں نے جب پہلی مرتبہ سنا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، کہ جتنی جڑی بوٹیاں زمین سے پیدا ہوتی ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑا جوڑا ساری بنائی ہیں. تو اس وقت جتنے باٹنسٹ تھے ان کو اعتراض ہوا کہ سارے تو جوڑا جوڑا نہیں ہیں، کیونکہ بعض پلانٹس کو دیکھا ان کا کالم ہی ایک ہے، لیکن جب اس ایک کالم کو انالائز کیا تو اس کے اندر ڈپلیکیشن نر اور مادہ کی. انہیں ماننا پڑا کہ جس نے یہ جملہ بولا ہے کائنات کا سب سے بڑا رازدار ہے. تو یہاں کا ہر طرح کے شاندار جوڑے آج سے 1400 برس پہلے سوائے مدینے والی سرکار کے کس کو پتہ ہوگا کہ نباتات جوڑا جوڑا. قرآن کہتا ہے ہر چیز کے شاندار جوڑے زمین پیدا کرتی ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ بات اس لیے ہے، یعنی یہ سارا نظام جو گزرا ہے اس کو اللہ کریم نے سسٹمٹائز کیا ہے. یہ ترتیب کائنات، یہ تنظیم کائنات اس وجہ سے ریگولر ہے، باقاعدہ ہے کہ وہ ذات پروردگار ذات حق ہے، اس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں. نہیں تو ایک دروازے کی چولیں جوڑنے لگو تو 20 مرتبہ اکھاڑنا پڑتی ہیں. تو اتنی بڑی تنظیم کائنات ہے، وقت پر بدلیوں کا چڑھنا، کسی سہارے کے بغیر کھڑا رہنا،
ضرورت کا انتظار کرنا، حکم کا انتظار کرنا، مناسبت سے برسنا، موسم کا لحاظ رکھنا، زمیندار کی ضرورتوں کا دھیان رکھنا، یہ اتنا بڑی کوآرڈینیشن پوری جو کائنات میں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ وہ ذات پروردگار برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ کہ جتنے بھی قبروں میں ہیں اللہ سب کو کھڑا کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بعض بندے ایسے ہیں، اولاد آدم کے بعض ممبر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں حالانکہ اللہ کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی پراپر گائیڈنس ملے، انہیں کوئی رہنما ملے جو بتائے، کہ وہ بھی نہیں ہے، اور ولا کتاب منیر، کسی آسمانی وحی کو بھی استعمال نہیں کرتے، تو جس کے لیے کوئی انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے، اپنے اندر بھی نہیں ہے، کہیں سے لیتے بھی نہیں تو جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی جیسا کہ ایک مولانا اٹھ کے گاڑی کے گلے پڑ جائیں کہ یہ ٹیکنیکل کام ہے میں خود کروں گا، مولانا کے لیے منع نہیں، جیسا میں ہی ہوں، مجھے آپ کہیں کہ گاڑی ٹھیک کر دو تو میں کہوں گا یہ میرا سبجیکٹ نہیں، میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ حق تو یہ نا، اگر دوڑ کے گلے پڑ جاؤں گا ہاں جی جانتا ہوں کیونکہ میں نماز پڑھا لیتا ہوں، تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے جھگڑا تو وہ کرے رب کے بارے میں جس کو پتہ ہو، جس کو پتہ نہیں وہ کیوں جھگڑا کرتا ہے۔ کہا ثانی عطفہ، وہ اپنے رخ کو تکبر سے موڑ کے چلتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دے۔ لہو فی الدنیا خزی، یہ اس کے لیے لیگل ورڈکشن ہے، ہماری طرف سے کھلا اعلان عام سن لو، قدرت کردگار کہہ رہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کے لیے ذلت ہے، ایسا کوئی نہ ہوگا جس نے یہ کام کیا ہو تو ذلیل ہوئے بغیر مرا ہو۔ کبھی ناک کٹی ہے، کبھی زبان باہر نکل آئی ہے، دنیا نے دیکھا ہے، اور مرتے وقت منہ اولاد نے بھی نہیں دیکھا، بادشاہ سے لے کر کے گدا تک جنازے میں شریک ہوئے لیکن منہ نہیں دکھایا گیا۔ دنیاوی زندگی میں ذلت ہے، اس کے مقابلے میں الاشیاء تعرف بازدادہا، وہ ایک پشتون تھا، اس کو میں نے کہا وہ سڑے معتلیق وانے پختو اخائے سڑے، مجھے تھوڑی سی پشتو سکھا، انہوں نے کہا چلے ہند کو تو بدلو پختو، پشی پختو تو بدلو ہند کو پشی، انہوں نے کہا پشتو بگاڑ دو تو ہند کو بن جاتی، ہند کو بگاڑو تو پشتو، میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ٹوپی ہے ٹوپائے کہو پشتو، روٹی ہے روٹائے کہو پشتو ہے، کوزہ ہے کوزے کہو۔ اب گمراہ اور ہدایت یافتہ، گمراہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کے الٹ چلو ہدایت ہے، بے ایمان دیکھ لیا ہے، اس کے الٹ چلو ایمانداری ہے، جھوٹا دیکھ لیا ہے، اس کے الٹ چلو۔ ان کو قانون کے لیے دنیاوی زندگی میں ذلت ہے، لیکن آل حق کے بارے میں کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہند کو بگاڑو تو پختو، پختو بگاڑو تو ہندو کو، اور اس کو قیامت کے دن جہنم کا عذاب چکھائیں گے، آگ کا عذاب چکھائیں گے، ذالک بما قدمت یداک، اور اس وقت ہم یہ اعلان کریں گے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کی گوش گزار ہوا۔ اس سورہ شریف کا نام ہے سورہ حج۔ ایک بات گاہے گاہے میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کی کتابی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے یہ ہماری ڈیوٹی ہوگی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ گزری ہوئی صورت کا خاتمہ آنے والی صورت کے ابتدا سے کیا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جہاں سے اس کی کتابی حیثیت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گزری ہوئی صورت کے جو آخری کلمات ہیں، جو آخری مضامین ہیں، نئی صورت کے آغاز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر جائیں، مطابقت کر جائیں،
تو پھر اس کی کتابی حیثیت محفوظ ہوتی ہے۔ ہر صورت کی ابتدا کا ہر صورت کے انتہا کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے، نہیں تو اس کو صورت کے طور پر باقی صورتوں سے جدا کر کے ایک چیپٹر قرار دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ صورت شروع یہاں سے ہوئی ہے، اس کا یہ مضمون ہے، ختم اس جگہ آ کے ہوئی ہے، اس کا یہ مضمون ہے۔ اگر آغاز اور اختتام کا آپس میں تطابق، آپس میں مطابقت، کوئی جوڑ کوئی نسبت نہ ہو تو پھر قرآن کی کتابی حیثیت محفوظ نہ رہ سکے گی۔ دور حاضر کے اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین، ان کا یہ خیال ہے اور یہ باطل خیال ہے ان کا کہ قرآن کی ایک کتابی حیثیت نے بکھری ہوئی معلوماتیں بے ترتیب ہیں، کوئی مضمون نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے۔ پہلا خوش نصیب آدمی جس نے اس پر کام کیا ہے ربط آیات پر، اس کا نام ہے امام فخر الدین رازی، تفسیر کبیر کے مصنف۔ 606 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا، مذہباً شافعی ہیں، بیعت کسی سے نہیں کی تھی، وقت آخری شیطان کے حملوں سے بری طرح سے متاثر ہوئے تھے۔ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے فضا میں لوٹا پھینکنے کی وجہ سے شیطان بھاگا تھا، چیخا تھا، اور اس سبب سے آپ کی بچت ہو گئی۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، گرب استدلال کارے دھیں بدے، فخر رازی رازدارے دھیں بدے۔ اگر ظاہری دلائل سے ہی کام چل جاتا تو امام فخر الدین رازی جیسا خدا کی زمین پر پڑا ہوا آدمی نہیں تھا۔ آخری وقت میں شیطان کے مقابلے میں کاؤنٹر اٹیک کرتے وقت ان کو اپنی ناکامی کا احساس ہوا۔ نجم الدین کبریٰ جو ولیوں کا کام ہے مشکل وقت میں آپ پہنچنا، ان کے شاگرد تھے اور نجم الدین کبریٰ کے مرید تھے، اپنے شیخ کو وضو کرا رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے نگاہ کشف سے دیکھا کہ راضی پر مشکل وقت آ پڑا ہے۔ اپنے مرید کے ہاتھ سے لوٹا کھینچ کے فضا میں پھینکا کہ سیدھے کیوں نہیں کہتے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ثبوت کے اللہ کو اللہ مانتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے کہی، اس شیطان کے بھاگنے کی سند اس طرح ملی کہ چیخوں کی آواز آئی، پانی کا لوٹا فضا سے آ گرا۔ مرید نے وہ وقت نوٹ کر لیا، وہ حالات نوٹ کر لیے، وہ لوٹا یاد تھا، آ کے پوچھا، معلوم ہوا یہ لوٹا ہے وہ جو میرے ہاتھ سے کئی 100 میل کی دوری پر سے پھینکا انہوں نے، اور امام راضی کا کام آ۔ رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر استدلالی علوم سے ہی کام چل جاتا تو ایک شیخ کامل کی ضرورت بر وقت موت نہ پیش آتی۔ اس پر وہ فرماتے ہیں صد کتاب و صد ورق در نار کن، سینہ را از عشق او گلزار کن۔ پڑھنے کا بھی ایک وقت ہے اور علم قربان کن بپیش عاقلہ، وہ وقت بھی آتا ہے جب علم کی قربانی دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تم نے یہ اتنی تیزی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے کہ جو آپ میرے قریب کریں گے تو میں پیچھے ہٹتا جاؤں گا، بہت گرم ہے یہ۔ آواز آتی ہے نا، فوٹو نہ بھی ہوئے تو کام چل جاتا ہے۔ ہاں، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 6ٹی صدی کے اواخر میں اور 7ویں صدی کے اوائل میں ربط آیات پر 6666 آیات میں کوئی ایسی آیت نہیں جن 2 آیتوں میں کوئی علاقہ انہوں نے واضح نہیں کیا، لیکن یہ ربط آیات پر انہوں نے کام کیا۔ اور 745 میں علامہ بدر الدین زرکشی کی ولادت ہے، 794 میں آپ کی وفات ہے۔ آپ 100 سے زیادہ ضخیم کتابوں کے مصنف، چھوٹی موٹی ڈال کے 1000 سے بھی زیادہ کے، انہوں نے اس پر کام کیا ہے کہ گزری ہوئی صورت کا آنے والی صورت سے کیا تعلق، گزری ہوئی جو ہر صورت ہے اس کی ابتدا کا اس کے انتہا سے کیا تعلق ہے۔ علامہ سمرقندی ایک بزرگ ہیں جنہوں نے بحر المحیط کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے۔ ایک بحر المحیط ہے، وہ خیال اندلسی، یہ بدعقیدہ آدمی ہے، ابن تیمیہ کے ساتھ کا آدمی ہے، لیکن وہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے ہر آیت کی 10 تفسیریں کی اور 10 کی 10 ایکوریٹ۔ انہوں نے اس پر کام کیا ہے
کہ ہر صورت کے ابتدا میں ایک خطبہ ہوتا ہے، اس کے اندر نشاندہی ہوتی ہے کہ پوری صورت میں مضامین کیا ہوں گے۔ یہ تین چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ گزری ہوئی صورت کا اس آنے والی صورت سے یہ کیا تعلق ہے؟ گزری ہوئی صورت میں بیان ہے انبیاء علیہ السلام کا، اور آنے والی صورت میں ذکر ہے حج کا۔ اب کسی طرح دوستوں کو اکموڈیٹ ہونے دو، آپ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، تھوڑے تھوڑے ساتھی آگے ہوا ہو، لیکن اس کے بعد کسی ساتھی نے اٹھنا بیٹھنا نہیں، کیا نہیں مسٹر بیٹھ جانا، اٹھنا نہیں، اس سے میری توجہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور توجہ بھی ایک چیز ہے۔ اب بیگ صاحب میرا خیال ہے کوئی 40 برس سے زیادہ زمانے سے لے کر میرے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن کوئی ایسی بات میں اس وقت کرنے لگا ہوں جو کبھی ان کے سامنے نہیں کی، تو یہ توجہ کی بات ہے، توجہ ہٹ گئی تو گئی۔ حالانکہ یہ میرا آج سے کوئی 50 برس پہلے کا مطالعہ ہے، لیکن نہیں کبھی ضرورت پڑی۔ گزری ہوئی صورت میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، آنے والی صورت میں حج کا ذکر ہے، کیا مناسبت ہے؟ کہا پوری صورت کو پوری صورت سے ایک مناسبت ہے، ایک صرف خاتمے کو اس کی ابتدا سے مناسبت ہے، دونوں مناسبتیں آپ کے سامنے۔ نبیوں کے ذکر کو حج سے کیا تعلق ہے؟ کہا بعض عبادات ایسی ہیں کہ بعض نبیوں نے کی ہیں، بعض نے نہیں کی۔ حج ایسی عبادت ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس نے یہ نہ کی۔ یہ مناسبت، وہ نبیوں کا ذکر ہے، یہ نبیوں کی عبادت کا ذکر ہے۔ نبوت ایک ایسا امر ہے کہ ہر نبی نبوت کے معنی میں دوسرے کے ساتھ شریک ہے۔ حج ایسی عبادت ہے کہ ہر نبی عبادت کے اس معنی میں دوسرے نبی کے ساتھ شریک ہے۔ یہ مضمون کی مناسبت ہے، اور آپ کی زندگی میں نے یہ جملہ کبھی بولا ہی نہیں، اس لیے آپ نے توجہ کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور اس میں ایک کیف آور بات جو آپ کے ذہن میں آئے گی، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ یہ جو آپ 7 چکر کعبہ شریف کے گردا گرد لگاتے ہیں حج کے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جس طرح کے عورتیں کڑھائی کرتی ہیں، امبرائڈری، کبھی ایک کو بتا، کبھی دوسرے کو، کبھی ماں کو بتانا اماں دیکھ میں نے کیسے یہ ٹانکے لگائے ہیں، کبھی بہن کو بتانا دیکھو کیسے، کبھی بھائی کو بتلانا، اور بار بار خود اسے الٹ پلٹ کے کبھی سیدھا کبھی الٹا کبھی کس طرح، کبھی ایسے بدن پر رکھ کے دیکھنا کیسا لگے گا۔ یہ کئی پہلوؤں سے دیکھنا اپنی صنعت کو، یہ انسان کا فطری مزاج ہے۔ آدم علیہ السلام جب کعبے کی عمارت بنا چکے، دیکھیں میں نے تو کبھی آ کے نہیں بنائی، کیسی خوبصورت ہے، اس طرح پھر کے 7 چکر لگائے۔ خدا تعالیٰ کو پسند آ کے کہ میرے دوست نے خوش ہو کے یہ چکر لگائے۔ اب جناب وہ چکر لگ گئے۔ اب چکر بھی کوئی عبادت ہے؟ نبی اور حج نبوت کی ادائیں۔ آپ نے فون نہیں کرنا حضرت، آتا ہے تو کوئی آئے، جاتا ہے تو جائے۔ سمجھنے والی بات، وہ نبی اور یہ نبیوں کی ادائیں۔ گھومنا کون سی عبادت ہے؟ کعبہ شریف۔ آپ کعبہ شریف سے ایک زیادہ اونچی لمبی عمارت کے گردا گرد گھوم کے مجھے بتائیں کہ کتنا ثواب ہوا ہے۔ تو ثواب کی وجہ ایک نبی کی ادا ہے۔ اچھا مجھے یہ ذرا سوچ کے بتلائیں کہ انہوں نے صفا مروہ میں سعی کی تھی؟ نہیں کی تھی نا۔ یہ تو جناب سیدہ حاجرہ سے شروع ہے، حج پورا ہو گیا ان کا کہ نہیں؟ ہو گیا نا۔ اچھا انہوں نے مینا میں قربانی کی تھی آدم علیہ السلام نے؟ نہیں کی، حج پورا ہو گیا تھا نا۔ انہوں نے محسب کے مقام پر جہاں کنکریوں پر مینا سے واپسی پر آ کے بیٹھتے ہیں، وہاں نہیں بیٹھے تھے نا، حج ہو گیا تھا نا۔ اس کا مطلب حج تو اتنی بات کا نام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی ادا تھی، حج پورا ہو گیا نا۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو مقام ابراہیم پر اس سے پہلے تو نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں تھا نا۔ اس کا مطلب وہ حج اتنا ہی تھا جو پورا ہو جاتا تھا۔ اب اللہ کی عبادت میں اضافہ کس چیز نے کیا ہے؟ ایک اللہ کا دوست تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام اذان مفکر اسلام. اب اگر کوئی آدمی اس کو بیچ میں سے نکال کے حج کو پورا کرنا ہے ہوتا ہے پورا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں خدا کے دوستوں کی ادائیں ہیں، ان اداؤں اور محبت کے اس کردار کو پورا نہ کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی پذیرائی نہیں ہوتی. اگر عبادت چاہتے ہو تو بائی ورچو آپ بیلوڈ پاس میرے دوستوں کی معرفت اس گلی سے گھوم کے آؤ. کیف آقا ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں کھڑے ہو کے پتھر لگائے ایک ادا تھی نا، یہ اس میں کوئی تو انہوں نے نفل تو نہیں نیت کیے ہوئے تھے نا، لیکن وہ ادا عبادت بنی کہ نہ بنی؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی ادا تو عبادت میں شامل ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن صفا مروہ میں دوڑ لگانے کا کام کسی نبی نے تو نہیں کیا، کسی رسول نے تو نہیں کیا، ولیہ نے کیا ہے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کوئی یہ سمجھے کہ رسول کی حد تک، نبی کی حد تک تو خدا کے دوست ہوتے ہیں، ان کی ادائیں تو عبادت ہوتی ہیں، لیکن اس سے نیچے کی کوئی محبت کی روایت نہیں ہے. رب کریم کا جاتا کہاں ہے؟ اب صفا مروہ میں دوڑ نہیں لگائے گا تو جائے گا کہاں؟ اب ولیہ کا کردار ہے. لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دوڑ لگائی کہ نہیں؟ ان کی تو بیوی ہے نا. اے ہم نشین و کوچہ عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے. کہا تیری بیوی ہے تو بیوی ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے نا، پیغمبر کی بیوی ہونا اعزاز ہے. اگر تو بھی یہاں سے دوڑ لگائے تو کوئی حرج نہیں، محبت کی اداؤں میں تیرے مشن کے لیے دوڑ لگائی تو تیرے مشن کے لیے جو دوڑ لگی ہے وہ تو بھی لگا. ابراہیم علیہ السلام کا درجہ سرکار کے بعد ہے. میں پوچھتا ہوں سرکار نے بھی دوڑ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ساری کائنات کا جو میر کارواں ہے وہ ایک ولیہ کی یاد کو دوڑ کے زندہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کی یادوں کو صرف آپ ہی اور میں ہی زندہ کرنے کے پابند نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی مینیفیسٹو میں، ان کے دستور و منشور میں یہ بات شامل ہے کہ وہ زندہ رکھے. اچھا اب ابراہیم علیہ السلام مقام منا پر قربانی کرنے کے بعد فارغ ہیں، لیکن جو وہ کنکریوں والی ویلی ہے جس میں آ کے بیٹھنا صاحب ہدایت نے لکھا واجب ہے. کیوں بھائی؟ کہ دراصل جس وقت شام ابو طالب والا بائیکاٹ ہوا تھا اس وقت کفار کی میٹنگز یہاں ہوتی تھی، یہاں کفار کی آبادی تھی اور وہ میٹنگز آ کے کرتے کہ ان کو کبھی زندہ نہیں چھوڑتے، ان کو جینے نہیں دیتے، ان کی زندگی اجیرن بنائیں. اب جس وقت حج کے کاموں سے فارغ ہوئے، قربانی کی، کنکریاں ماری، سر مڈایا اور طواف زیارت کرنے کے بعد پھر واپس منا میں گئے، اب واپس آ رہے ہیں تو کہا اس جگہ آ کے بیٹھنا کیوں؟ کہا جس جگہ سرکار کے خلاف میٹنگز ہوئی تھیں اس جگہ نبی پاک کے غلام آ کر کے ایک اپنا ویٹ ڈسپلے کرو، اس کا نام ہے نا جلوس. ہدایہ کے متن کے اندر یہ متن ہدایہ ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ کون سی کتاب میں لکھا جی کیا ثبوت ہے جی، ہدایہ کے متن کے اندر ہے. وجہ صرف یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف وہاں پروپیگنڈے ہوتے رہے. اب وقت آیا کہ ہاں اب محبوب کبریا کے جھنڈے کے بلند کرنے کا وقت، اپنا ویٹ دشمن پر شو کرو، یہاں آ کے ڈیرے لگا کے بیٹھو. کتنے نفل پڑھو؟ کا کوئی نفلوں کی پابندی نہیں. کا ثواب ہے کہ نہیں؟ کا نفل نہیں پر ثواب ہے. تہجد ہے کا تہجد نہیں پر ثواب ہے. تسبیح کا تسبیح نہیں پر ثواب ہے. کا قربانی نہیں پر ثواب ہے. وہ کیا ہے؟ صرف بیٹھنے کا. کیوں؟ نبی پاک کے دشمنوں کا اپنا ویٹ بازی کرنا. اب خیال میں ہے کہ دونوں صورتوں کے مضمون کا سبجیکٹ وائز اب اس میں کیا کوارڈینیشن ہے. اب جو اس صورت کی ابتدا اور گزری ہوئی صورت کی انتہا
اس میں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ میں تک سے تمہیں نہیں بتاتا کہ قیامت کب آنے والی ہے. یہ قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِطْرَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. قیامت کا چیپٹر آ کے مکمل کیا، کیونکہ کفار جو تھے وہ یہ بات چلا رہے تھے کہ قیامت کے بارے میں ہمیں تفصیلی معلومات چاہیے. قرآن نے کہا ہمیشہ آدمی کو لیگل ایڈوائس اس بارے میں لینی چاہیے جو اس کے مقصد کے لیے مفید ہو. ڈیٹ کا پتہ چل جانا تمہارے لیے مفید مقصد نہیں، اس کی وہ پروسیڈنگز جن کے بارے میں تم آج کوئی پریکاشن اٹیمپٹ کر سکتے ہو ان کا پتہ چلنا تمہارے لیے مفید بات ہے. کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے لیکن لوگ بے خبر ہیں. اس کو ابتداءً قیامت کے ذکر سے شروع کر کے قیامت کے مضمون پر ختم کیا. ابتدا کا انتہا سے تعلق ضروری ہونا کہ یہ معنی ہے. آپ دیکھیں خط کوئی لکھے، خط کے ابتدا میں لکھے کہ جناب ابا جان گھر میں ہر طرح سے خیریت ہے، خوش و خرم ہے، پر کوئی پریشانی نہیں ہے. آگے دیکھیں 5 آدمی ہمارے گھر کے جل گئے ہیں جی، اور 3 اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، فلاں کو گولی لگی ہے وہ مارا گیا ہے. ابتدا میں لکھا ہر طرح سے خیریت ہے، آخر میں 9 آدمیوں کے قتل اور زخمی اور قریب الموت ہونے کی اطلاع کرتا ہے. سورت کی ابتدا کو سورت کی انتہا ہونے سے یہ کیا چیز ہے جو بات بغور سنیں. سورت کی ابتدا کا سورت کی انتہا سے تعلق ہونا بات سمجھ آئیے کہ کیوں ضروری ہے. اس کا گزری ہوئی سورت کا سورہ انبیاء کا قیامت کے ذکر سے شروع ہونا اور قیامت کے ذکر پر ختم ہونا مضمون سیٹ ہوا کہ نہ ہوا. اور یہ قیامت کا ذکر خاص طور پر نبیوں والی صورت میں کا یہ سارے نبیوں کا مشترکہ اور متفقہ مضمون ہے. سارے انبیاء علیہ السلام قیامت کے بارے میں تبلیغ کرتے رہے تو یہ سب کا مشترکہ مضمون ہے. اس طرح سارے نبیوں کے چیپٹر میں قیامت کا ذکر کیا کہ پتہ ماشاءاللہ شاہ صاحب خود پہلوان آدمی، والیوم بھی اتنا کرتے جو ایک پہلوان ہی سہ سکتا اس کو. اچھا جب وہ قیامت سے شروع ہو کے قیامت پر ختم ہوا تو آگے ذکر کرنا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، قیامت تو رہی بجائے خود اس کا تمہیدی مقدمہ جو ارتھ کویک ہی ہوگا نا، کہ قرآن مجید نے بتلائی ہیں. حاملہ کا حمل گر جائے گا، دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی، اور کسی کو پتہ نہیں رہے گا کون کہاں ہے. کپڑے اترے ہوئے ہیں، بندہ ننگا ہے لیکن یہ نہیں پتا میں ننگا ہوں یا کوئی اور ننگا ہے. ننگا ہونے کا پتہ ہی نہیں. کہ قیامت کا اصل حال جو پوچھنا چاہتے ہو وہ بجائے خود ہے. قیامت کے زلزلے ہی سے نقشے بدل جائیں گے. سمجھ میں آیا کہ گزری ہوئی صورت کا نئی صورت کے ابتدا سے کیا تعلق ہے. اور اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جس وقت کوئی صورت تمہیدی مقدمہ اس کا شروع ہو تو تمہیدی مقدمے میں خطبے میں ایسے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے آگے مضمون کیا ہے. یا ایھا الناس اس کا خطبہ ہے. اتقوا ربکم اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے جو سٹائل آف ایڈریس، وجوہ الخطاب. استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردو، پیر کہتا ہے سنو میرے مریدو، ماں کہتی ہے سنو میرے بیٹو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا رینج آف اپلیکیشن وہ ہے جن کا وہ نام کوئی لے رہا ہے. یا ایھا الناس کہنا اس سے مراد پوری دنیا کے مقصد کی کوئی بات ہے. پوری دنیا یعنی اس کا مضمون عالمگیر ہے، اس میں کاسمیسٹی ہے، یونیورسیلٹی ہے، ایک گلوبل ٹائپ پوری دنیا کے لیے بیک وقت خطاب ہے. اور خطاب کو ایسا دودھ پلانے والا نہیں ہے. اتقوا ربکم ڈرو تم پر کسی ظالم سے نہیں.
اس سے ڈرو جو تمہارا پالنے والا ہے۔ تو پالنے والا ڈرائے تو ہمدردی سے ڈراتا ہے۔ ماں بچے کو مٹی کھاتے دیکھے تو منہ پہ چانٹا مار دے، کوئی بھی اس کے خلاف کیس دائر کرنا چاہے کہ اس نے بچے کو چانٹا مارا ہے، اس کے خلاف کوئی کیس فائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پالنے والی ہے۔ پالنے والے کا سزا دینا کسی ہمدردی اور پرورش کی بنیاد پر ہوتا ہے، کوئی ستانے کی بنیاد پر یا دکھ دینے کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ وجول خطاب نے بات واضح کی کہ نہ کی؟ کیسے؟ اب ایک ایک رگ میں ہزار ہزار مضامین ہیں۔ اے لوگو ڈرو تم اپنے پالنے والے سے، قیامت کا زلزلہ ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اس جگہ معتزلہ کا اور ہمارا ایک اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شے معدوم ہے اس پر بھی لفظ شے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ جو چیز معدوم ہو اس پر شے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس بحث میں وہ معتزلہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس موقع پر اہل سنت نے یہ جواب دیا کہ جس وقت زلزلہ ہوگا نا تو اس کا نام شے عظیم ہوگا نا، ہونے کے بعد شے کہا ہے نا، ہونے سے پہلے تو وہ شے آگے تو قرآن کہتا ہے تو دیکھے گا ہر دودھ پلانے والی اس سے بے خبر ہو جائے گی جس کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ جملہ ایک ایسا ہے کہ اس کو تاریخ کے ترازو پر چڑھا کے اگر آپ پرکھیں تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے، سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ وہ کیا؟ میں ایک مرتبہ لاہور گیا ہوں اتفاق کے بعد، دیکھیے اس دن کا واقعہ ہے کہ ایک مزدور عورت بیچاری کہیں سارا دن منڈی میں دانے صاف کرتی رہی، تو مزدور عورت بچہ دودھ پلا تو ساتھ ہی لے جاتی نا، تو کہیں کبھی ایک درخت کے نیچے ڈالتی ہے، کبھی دوسرے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دودھ پلاتی ہے، پھر کہیں رکھ دیتی ہے، گرد و غبار پڑتا رہا۔ اب نرس میں اور ماں میں یہ فرق ہے، نرس دودھ پلا دیتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، صفائی کی چیزیں مہیا کرتی ہے، لیکن پیار نہیں کر سکتی۔ وہ پیار والی کمی جو ہے وہ ماں کے بغیر کوئی نہیں پورا کر سکتی۔ ماں جس وقت لے کے چلی رہنے والی شادرے کی ہے، راستے میں داتا دربار والے روڈ پر وہ جا رہی ہے، بچے کو اس فضا میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھینکتی ہے، نیچے سے پکڑتی ہے، بچہ ایسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کرتے کرتے دریائے راوی کے کنارے پر پل پر چلی گئی۔ پل پر اس فٹ پاتھ پہ چل رہی ہے، اس طرح اس بچے سے کھیلتی ہے، اس نے فضا میں پھینکا تو بچے نے ہاتھ پاؤں جب مارے تو بچہ ماں کے ہاتھ سے نکل گیا اور سیدھا دریائے راوی میں جا لگا۔ دھیرے نیچے دریائے راوی کی تند و تیز موجیں چل رہی ہیں، ماں پیراک نہیں ہے، ماں تیرنا نہیں جانتی۔ مسلمانوں ماں کی قدر کو پہچانو، یہ خدا کی زمین ہے، خدا کا آسمان ہے، اس خدا کی زمین و آسمان میں ماں کا بڑا مقام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ماں باپ کی بڑی قیمت ہے۔ وہ بڑا بد نصیب انسان ہے جس کو ماں باپ کی دعا میسر نہیں آئی۔ ماں اور باپ کی دعا اس طرح لگتی ہے جیسے پیغمبر کی دعا امتی کو لگتی ہے۔ یہ بات کبھی نہ بھولے، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، ساری زندگی کی محنت ایک طرف ہے، ماں اور باپ کی دعا ایک طرف ہے۔ بخاری کے متن میں ہے ماں اور باپ کی دعا اس طرح لگتی ہے جس طرح پیغمبر کی دعا امتی کو لگتی ہے۔ اس سے معلوم مت ہونا یہ قیمتی چیز ہے۔ یہ شام کے قریب کا وقت ہے، پتہ نہیں مجھے بھی دوبارہ آنے کا موقع ملتا نہیں ملتا۔ یہ میرا پیغام ہے نوجوانوں کے نام، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کو خوش کرو۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ کام مت کرو جو ماں ناپسند کرتی تھی، وہ کام مت کرو جو باپ ناپسند کرتا تھا، وہی کام کرو اگر حلال ہے، وہی کام کرو جو ماں باپ زندگی میں پسند کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو کھانے میں آپ لوگ فاتحہ پڑھتے وقت کہتے ہیں ساگ پکا کے رکھو جی، امی پسند کیا کرتے تھے، گوشت پکا کے رکھو جی، ابو جی پسند کیا۔ اس کی شرعی سند یہی ہے، جو جس کام سے وہ زندگی میں خوش ہوتے تھے مر کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس بات کو مت بھولنا۔ کبھی ماں اپنے پیار کے جوبن میں آ کے کہہ دے مولا کریم اس ملک کا بادشاہ بنا دے، خدا ناممکن کو ممکن کرے، لیکن اس کو محروم کبھی نہ کرے۔ بڑی چیز ہے والدین کی دعا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ماں جب یہ اسے پتا کہ میں پیراک نہیں، پیچھے ہی چھلانگ لگا کے جا کے بچے کو پکڑ کے چھاتی سے لگا لیا۔ دونوں ساحلوں پر جو ملا تھے
انہوں نے کشتیاں ڈال دی. اب سمندر کی موجیں، دریا کی موجیں پوچھ کے تھوڑی چلتی ہیں جناب. ان موجوں، جاتی ہوئی موجوں میں سے ان کو پکڑنا، بڑی دور جا کے پکڑا، لیکن ماں بیٹا دونوں مر چکے ہیں. لیکن ماں نے مر کے بھی بچے کو اس طرح چھاتی سے لگایا. اندازہ کریں جب ماں کو پتا ہے کہ میں بچا نہیں سکتی، پھر وہ کیوں چھلانگ لگا گئی؟ کہا میں اگر بچا نہیں سکتی تو مر تو سکتی ہوں. قرآن کہتا ہے قیامت کے میدان میں جب زلزلہ ہوگا تو جس کو وہ دودھ پلاتی ہے اس کو بھی بھول جائے گی. اس سے اندازہ کریں کہ دریاؤں کی تند و تیز موجوں اور موت کے دہانے کے مقابلے میں بھی قیامت کی ہولناکی زیادہ ہے. اس لیے ماں بھولے گی. جو آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں، کوٹلی وغیرہ کے، کھوئی رٹا کے علاقے کے، آج چونکہ 35-40 برس کی پہلے کی بات ہے، اس دن بھی اتفاق سے میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی نے سموال شریف ایک جگہ وہاں انہوں نے پڑھا ہے، اس جگہ رات کو تقریر کی ہے. اگلے دن مجھے کوئی رٹے سے آگے کینٹھی ایک جگہ ہے وہاں جا کے تقریر کرنا تھی. اس دن ایک واقعہ ہوا تھا. ناڑ کے وایا سے کوٹلی جانے والی ایک بس گری تھی جو کئی 100 فٹ کی بلندی پر سے گری اور دھجیاں بکھر گئی بس کی. ماں کی گود میں بچہ ہے، چھاتیوں سے لگایا ہوا ہے، سوجنی میں لپیٹا ہوا ہے، جس کو کھیس کہتے ہو نا، اس کو اردو زبان میں سوجنی کہتے ہیں. تو سوجنی میں اس میں لپیٹا ہوا ہے. ماں کی بھی ہڈیاں پرزے پرزے ہو گئی، لیکن ماں نے مرتے وقت بھی اپنے بچے کو اپنی گود سے گرنے نہیں دیا. اور جب جا کے دیکھا اس پوری بس میں سے ایک ہی بچہ بچا تھا، باقی سب مر گئے تھے. اس ماں کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے. لیکن ایسی حالت میں بھی دودھ پلانے والی اس سے غافل نہ ہوئی جس کو دودھ پلا رہی تھی. اب قیامت کا اندازہ کر لیجئے. قرآن کہتا ہے دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جس کو دودھ پلاتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ماؤں بہنوں کی امیدیں گر جائیں گی، حمل گر جائیں گے. اتنا خوفناک منظر. تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہیں، نشے کی حالت میں، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں پیا ہوا. اب جو مسجد میں بیٹھنے والا آدمی اس کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ نشہ پینے کی حالت کیسی ہوتی ہے. ٹیکسی چلانے والے کو پتہ ہے. جب آدمی گر رہا ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہاں جانا، تو اس طرح کرتا ہے، ایسا آسمان کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. لیکن ٹیکسیوں والوں کو بھی ٹھکانے پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے. جی کتنے پیسے لے کے وہ جیب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نکال لے، خود مجھے کوئی ہوش نہیں ہے. پاؤں ادھر ڈالنا چاہتا ہے ادھر پڑ جاتا ہے. اور ٹیکسی ڈرائیور اپنی مرضی کے پیسے لے لیتا ہے. کتنی بڑی سزا ہے خدا کی طرف سے. چند لمحے پہلے ہوش میں تھا، پیسے اس کے اپنی کمائی کے تھے، اپنے گھر جانا چاہتا ہے لیکن اپنے گھر کا راستہ پتہ نہیں. جا کے کسی دوسرے مکان پر اتار دے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے. پیسے کتنے لینے کا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لے، مجھے نہیں پتا کتنے پیسے. اب دیکھیں وَلَٰكِنَّ عذاب اللہ ہے، اس کا جوڑ دیکھیں. نشے میں ہونا کوئی عذاب تو نہیں، یہ کیوں کہا، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو دیکھے گا کہ وہ لوگ مدہوش نہیں ہیں مگر ہوں گے مدہوش. نشہ نہیں پیا ہوا مگر نشے والی کیفیت ہوگی، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. کہ اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ آنکھیں ہیں مگر کردار نہیں ادا کر سکتی. سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، دھڑم سے جا لگا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ لگنا ہے کہ نہیں. پیچھے سے ہارن کوئی دے رہا ہے، کان سن رہے ہیں لیکن بچ نہیں سکتا. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ 4 قدم تیزی سے چلے تو خطرے سے بچ سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے قدم ہی نہیں اٹھا سکتا. مرضی ہے پر قادر نہیں، سنتا ہے مگر تمیز نہیں، دیکھتا ہے مگر دیکھنے کو استعمال نہیں کر سکتا. کہ اس کی صلاحیتیں موجود ہو کر کے بھی اس کے استعمال میں نہیں آتی. اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. آگے ایک چیپٹر چھیڑا کہ قیامت کے بارے میں بحث کرتے ہو، تمہاری اس کج بحثی میں تمہاری روزانہ کی زندگی کے بڑے پریسیڈنٹس، بڑے نظائر موجود ہیں کہ بے مقصد باتیں کرتے ہو. مثال کے طور پر میں نے اسلامک نارمیٹیو سائنسز 14 علوم جو ہیں
ایک عالم بننے کے لیے وہ پڑھے ہیں، پڑھائے ہیں، ان کے بارے میں بحث کروں تو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت روپے میں سے پیسہ صحیح لے کے میری معلومات ہیں۔ گھڑی کے بارے میں پوری زندگی میں نے کبھی دخل نہیں دیا، اب گھڑی کے پرزوں کے بارے میں بحث کرنے لگ جاؤں جن کا نام بھی میں نہیں جانتا، اس کا سیٹ اپ ہی مجھے نہیں پتا، اس کے فنکشن کرنے والے پرزوں کی فنکشن کا نہیں پتا، اب اگر میں اس پر بحث کروں تو بے جا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ رب کے بارے میں جھگڑا تو وہ کرے جس کو رب کا پتہ ہو، تو جس کو رب کا پتہ چل گیا چھڈ بھلیا پرانی بستی نو، کر آباد یار دی ہستی نو، جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو او ہو گئے نہیں سمن بکمن۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ شریف پر 500 مسئلے لکھے، 500 مسئلے لکھنے کے بعد کہتے ہیں اختصر تو حال خوف طول الکلام، بات لمبی ہونے کا ڈر تھا نہیں تو باتیں اس پر بہت تھی۔ سبحان اللہ۔ ہاں پورا جلد ہے جناب، 1000 صفحے کے ہیر پھیر میں بندہ لکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ ایک درویش اللہ والا ہے، تو اس کو دیکھا کہ اس کی بھیڑیں اور بھیڑیے، بکریاں اور گیدڑ اکٹھے گھوم پھر رہے ہیں، کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، تو ایک راہگیر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یار یہ بھیڑوں اور بھیڑیوں نے کب سے صلح کر لیا؟ انہوں نے کہا جب سے میں نے رب سے صلح کر لیا۔ انہوں نے کہا اور بھی کوئی بات کرو، انہوں نے کہا میں فارغ نہیں ہوں، جا اپنا کام کر۔ انہوں نے کہا یہ نظرانہ لو، انہوں نے کہا میں نہیں فارغ، جا اپنا کام کر، میں مجھے نہیں چڑھنا۔ چھڈ بھلیا پرانی بستی نو، کر آباد یار دی ہستی، جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو وہ ہو گئے نسمن بکمن۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس کے اندر ایک فہرست بیان کی ہے کہ جن لوگوں نے مرنے کے بعد باتیں کی ہیں، یہ آپ لوگ جو علماء کرام ہیں آپ کو ضرورت پڑے گی، جب کہتے ہیں امام حسین کا سر نیزے پر جو بولا یہ کہانی ہے، اس کے چند جوابات تو میں نے وہاں آپ کے علاقے میں ہونے والی تقریروں میں دیے تھے نا، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اگر دنیا میں کئی 100 بندہ گزرا ہو جس نے مرنے کے بعد بات کی ہو، اور بندہ وہ ہو جس کو نبی پاک علیہ السلام کے جوتے کو بھی چھونے کا موقع نہ ملا ہو، وہ اگر بات کر لے تو کوئی نہ کہے کہ کس طرح بات ہو سکتی ہے، تو سرکار کے کندھے پر بیٹھنے والے کے مرنے کے بعد پر تعجب کرنا یہ سوائے تعصب اور ضد کے تو اور کچھ نہیں ہے۔ اس جگہ امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور کے اندر لکھتے ہیں، ان کا صنفات 911 ہے، مصر کے رہنے والے ہیں، سیوط آپ کی بستی کا نام ہے، آپ بہت بڑے مصنف ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے خود دعویٰ کیا میں اپنی صدی کا مجدد ہوں۔ انہوں نے شرح الصدور کے اندر لکھا ہے کہ احد کے مقام پر ایک مرتبہ قبر کھودنے لگے تو بیچ میں سے ایک اور قبر نکل آئی، دیکھا اندر بتی جل رہی ہے، وہ بندہ بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، تو یہ پوچھنے جو کھودنے والا اس سے پوچھتا ہے قیامت تو نہیں آ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ سوراخ بند کر دو میرا کام ضائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار کو اور بات کرو، انہوں نے کہا بات کے لیے فارغ نہیں ہوں، بند کر جلدی کر کے۔ جن کو رب کا پتہ چل گیا نا، چھڈ بھلیا پرانی بستی نو، کر آباد یار دی ہستی نو، جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو وہ ہو گئے نسمن بکمن۔ ربیع بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا، بھائی پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، تو انہوں نے کفن اس اپنے ہاتھ سے کھول کے نا، تو بھائی سے کہتے ہیں کہ روتا کیوں ہے؟ میں نے خدا کو اس سے زیادہ مہربان پایا ہے جتنا میں سنتا تھا، اب تو روتا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، رب سے مصروف ہوں۔ اگلی کو بات ہی ان سے کرنا چاہتے تو وہ اس سے اشارہ کرتے بس کر، یعنی رب سے مصروف ہوں، چھڈ بھلیا پرانی بستی نو، کر آباد یار دی ہستی نو، جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو وہ ہو گئے نہیں سمن بکمن۔ وہ ربیع بن خراش کے بھائی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور حیات ہے، جا کے عرض کیا میرا بھائی فوت ہو گیا، اسے کفن کھول کے بات مجھ سے کی ہے اور یہ باتیں کی۔ ان کا تعجب نہ کر، لِأَنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا کیا
کہ ان رجلا من امتی یتکلم بعد موت، کوئی آدمی میری امت کا موت کے بعد باتیں کیا کرے گا. اگر عام آدمی باتیں کر سکتا ہے، حسین کی باتیں کرنے پر قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے کرتے. علم ہو تو کریں، جب علم اس کا آ جائے تو بندہ فارغ ہی نہیں ہوتا، پھر جھگڑا کون کرے. حضرت صدیق اکبر نے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، فاروق اعظم نے کیا، عثمان غنی نے کیا، حیدر کرار نے کیا، بلال حبشی نے کیا، عشرہ مبشرہ نے کیا، حاضرین بدر نے کیا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. نبی پاک کے تمام صحابہ کرام، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کسی نے ان میں سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا کہ جس کو اس کا علم ہو جاتا وہ جھگڑا نہیں کرتا. کہ جب پتہ نہیں کہ جھگڑا کیوں کرتے، کہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں. دیکھو نا، پنڈی میں ایک رب کے بارے میں ہی جھگڑا کرتا تھا ہر وقت، من دون اللہ. ترجمہ بھی کلمے کا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی گھولڑے والا مگر اللہ، نہیں کوئی بغداد والا مگر اللہ، نہیں کوئی کربلا والا مگر اللہ، نہیں کوئی نجف اشرف والا مگر اللہ. یار یہ ترجمے ہم نے کبھی نہیں سنے تھے. رب کے بارے میں تو جھگڑا کرتا اور 14ویں صدی میں کر رہا ہے، اور ساری زندگی میں تیری کوئی ایسی بات نہیں پائی کہ جو رب کی معرفت کے معنی دے. جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ رب کی معرفت رکھنے والے تھے، کوئی ان کا جھگڑا رب کے بارے میں ہم نے نہیں سنا. حضرت غوث ثقلین نے جھگڑے کیے، خواجہ غریب نواز نے کیے، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے کیے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا نے کیے. انہوں نے جھگڑے نہیں کیے، ان کو پتہ چل گیا، اس کو پتہ چل گیا وہ جھگڑا نہیں کرتا. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. کہ یہ بات فیصلہ شدہ ہے، جو شیطان کا دوست بن گیا شیطان اس کو گمراہ بھی کرتا ہے اور جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے. پھر دوبارہ اب یہ بحث چل نکلی. اصول گفتگو یہ ہے، جس سے بات کرنی ہے اس کے عقل کو ملحوظ رکھنا ہے کہ یہ کتنی ساری کیپیسٹی کا آدمی ہے. اگر ایک آدمی دھونے کا پہاڑا بھی نہیں جانتا، اس کو میتھمیٹک کے کسی سنگین قاعدے کے ذریعے سے کوئی بات سمجھانا چاہو تو آپ کی زیادتی ہوگی. ایک آدمی معمولی چھوٹے سے چھوٹا علم بھی نہیں جانتا تو آپ منطق کے ذریعے سے اس سے بحث کرنا شروع کرتے تو انصاف نہیں ہوگا. کفار مکہ ہیں، یہ سورت جو ہے نا سورہ حج، یہ اس کے اندر جتنی ورائٹی ہے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں اتنی ورائٹی کسی میں نہیں ہے. کس طرح؟ کچھ اس کی آیتیں مکے میں نازل ہوئیں، کچھ اس کی مدینے میں نازل ہوئیں. اس لیے اس میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف ہے. مگر اس میں ایسا اختلاف ہے، اس کے فیصلے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ اس کے فیصلے کا یہ طریقہ ہے کہ اختتامی حصہ اس کا جس وقت نازل ہوا اس سرکار کہاں رہتے تھے. اگر سرکار مکے میں رہتے تھے تو وہ مکی ہے، سرکار مدینے میں رہتے تھے، کیونکہ سرکار کا ڈیرہ بدلا تو پھر سورت کا ڈیرہ بدلا. اچھا، کچھ آیتیں ایسی ہیں دن کو نازل ہوئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو رات کو نازل ہوئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سفر میں نازل ہوئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو حضر میں نازل ہوئی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو عقائد کے متعلق ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اعمال کے متعلق ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ناسخ ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں. یعنی اتنی ورائٹی جتنی سورہ حج میں ہے کسی میں نہیں. لیکن یہ پورشن وہ ہے کہ جو 3 پوائنٹ کو ڈسکور کر رہا ہے. اس کا دراصل ٹارگٹ جو تھا وہ نضر بن حارث تھا. نضر بن حارث مکے کا ایک ہائیلی کوالیفائڈ آدمی مانا جاتا تھا. جس طرح آپ کے دور میں آج سے 50-60 برس پہلے ایک آدمی انگلینڈ سے گھوم پھر کے جاتا، کسی چھوٹے موٹے اسکول کالج میں پڑھتا کہ انگلینڈ ریٹرن ہوں، یہاں ٹائروں میں سے دھاگے ہی کھینچتا رہا ہو. اب تو دیکھا نا انگلینڈ ریٹرن کتنے ہوتے ہیں، پڑے ہوئے کتنے ہوتے ہیں. تو اسی طرح پورا جتنا ایشیا ہے نا سارے ایران سے پڑھنے آتے تھے. خاص طور پر جتنے مشرقی ممالک ہیں ایران میں تعلیم کے لیے آتے تھے. مکہ مکمل طور پر ان پڑھ لوگوں کی آبادی تھی، کیونکہ اس کی جاب ہی کوئی نہیں تھی، فنکشن ہی کوئی نہیں تھا ایجوکیشن کا. اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا تو کہاں کام کرتا، اس کی تنخواہ کہاں ملتی. جیسا کہ اب 14 علوم کا ایک استاد ہے، اس کے مقابلے میں تو آپ یہ گھڑیاں ٹھیک کرنے والے کو جاب مل جائے گی تو 14 علوم کے استاد کو یہاں کہاں جاب ملے گی. ایجوکیشن کا کوئی استعمال ہی نہیں تھا، اس لیے جو آدمی پڑھ لکھ جائے وہ جاب لیس ہوتا تھا.
یہ آدمی پہلا آدمی تھا مکہ شریف کا جو ایران میں ایک کورس کر کے آیا تھا. یہ 3 باتیں کثرت سے کیا کرتا تھا. ایک ہڈی پاس رکھی ہوتی تھی. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے دوبارہ زندہ ہوگا, یہ ہڈی ہے, اب یہ دوبارہ بندہ کس طرح بنے گی, اس کا باقی حصے جو ہیں یہ مٹی میں مل گئے, یہ بھی اگر ہوں تو یہ مٹی مل جائے گی. تو کل جتنے انسان ہیں قبروں میں دفن کر دیے گئے, ان کے پرزے ہو گئے, مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے. اب یہ دوبارہ بندے کس طرح بنیں گے, اٹھائے گا کون, قبروں سے کون نکالے گا, ان کو کپڑے کون دے گا, ان کو چلائے گا کون, ان میں جان کون لائے گا, پھر حساب کے لیے عدالت کہاں قائم ہوگی, پھر اتنے بڑے فیصلے کے اربوں خربوں آدمی ایک ایک صدی میں مرتے ہیں, تو آدمیوں کا کوئی حد و شمار نہیں ہوگا, یہ سارے اکٹھے کس طرح ہوں گے, ٹرانسپورٹ کا کیا بندوبست ہوگا. اس طرح کی لغو باتیں کر کے لوگوں کو قیامت کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا کرتا تھا. ایک اس کا اعتراض یہ تھا. دوسرا یہ کہتا تھا کہ قرآن مجید ایک فیبریکیٹڈ سٹوری ہے, خود من گھڑت بات ہے, سرکار خود بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے کہہ دی ہے. 2 باتیں. تیسرا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. حالانکہ یہ اس عقیدے کا مالک نہیں تھا. عربوں کا ایک قبیلہ تھا بنی خزاع, ان کا یہ عقیدہ تھا, ان کو ساتھ ملائے رکھنے کے لیے یہ بھی نعرہ مارتا تھا, وگرنہ اپنا اس کا عقیدہ نہیں تھا. یہاں جیسے نہیں دیکھتے ہو, جس برادری کا ویٹ ہے اس برادری کا کوئی خاص نعرہ ہے تو ان کو ساتھ ملانے کے لیے کہتے ہیں یہ بھی حق ہے. یہ 3 نعرے تھے اس کے. اس لیے اس صورت میں ان 3 پوائنٹ کا خاص طور پر رد ہے. اب پہلا اس کا مسئلہ کہ قیامت آنے میں پہلا استحالہ, پہلی مشکل بندے کا دوبارہ زندہ ہونا. اب ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید اس کو پروو کس طرح کرتا ہے. اور قرآن مجید جو وے آف آرگومنٹیشن ہے, استدلال کا طریقہ, دلیل بنانے کا طریقہ, میں آپ کے سامنے دلیل بیان کرنا چاہوں تو زیادہ آسان طریقہ یہ ہوگا جتنی بات آپ نے مانی ہوئی ہے اس مانے ہوئے پوائنٹس کو ترتیب دوں, اس سے وہ نتیجہ نکال لوں جو میں چاہتا ہوں. یہ جدلیات میں مانی ہوئی بات ہے. علم مناظرہ میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے جدلیات. تو یہ جدلیات میں مانی ہوئی بات ہے. اب روزانہ کے تجربات میں ایک بات گزرتی ہے, قرآن اس سے قیامت ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قیامت میں کھڑے کس سے کریں. اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اس کا مطلب اس کا مخاطب صدیق اکبر نہیں ہے, فاروق اعظم عثمان غنی نہیں ہے, صحابہ کرام نہیں ہے, امت مسلمہ کا کوئی بندہ اس کا مخاطب ہے. اس کا مخاطب منکر قیامت ہے. تو مسلمانوں میں قیامت کا منکر تو مسلمان ہوتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ اس کا مخاطب سارے بے ایمان کل روئے زمین کے. کہ اگر تمہیں مر کے دوبارہ کھڑا ہونے کے بارے میں شک و شبہ ہے تو آؤ. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, تمہیں ہم نے خود مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نظر آتا ہے؟ اس جتنی پراپرٹیز تمہاری باڈیز میں ہیں, جتنی خلطیں ہیں, جتنے ایلیمنٹس ہیں, یہ مٹی میں ہیں. اگر مٹی میں نہیں ہیں تو کتنے تغیرات لا کے تمہیں بنایا. اللہ کے نعمت ہے, ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. اب اس کے بعد پانی کا ایک قطرہ, آکسیجن اور ہائیڈروجن, ان دونوں کی ترکیب سے پانی بنتا ہے. آج اس موجودہ فزکس میں جبکہ فزکس آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے, دنیا کا کوئی فزسسٹ اس بات کو ثابت کرے گا کہ جو مٹی ہے اس کے اندر ہائیڈروجن کی آمیزش ہو کر مٹی بنتی ہے, آکسیجن کا آمیزش ہو کر کے اس کے اندر مٹی کے اندر عناصر پائے جاتے ہیں. جب آکسیجن اور ہائیڈروجن کا کوئی عنصر مٹی میں نہیں پایا جاتا تو مٹی میں سے ہم نے پانی بنایا ہے. یہ قلب ماہیت کی تھوڑی دلیل ہے, ہم نے یہ کیا اور یہ تم مانتے ہو ہے جی. یہ اتنی بات تو تمہاری مانی ہوئی ہے. اور پھر ثم من علاقۃ, پانی کی کیا مناسبت بنتی ہے خون کے ساتھ. کوئی دنیا کا آج میڈیکل اسپیشلسٹ یہ کہے گا کہ پانی کے اندر خون کے وہ سیل جو خون کے خون ہونے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ پانی کے اندر پائے جاتے ہیں. اب پانی کی امپروومنٹ کے ذریعے سے اگر اور کوئی خون نہیں بنا سکتا, صرف میں ہی بناتا ہوں, تو پھر میری قدرت کے قائل ہو جا. اور پھر خون سے جو یہ پانی کا قطرہ ہے اس سے منجمد خون بنایا ہے, اور اگر منجمد خون بنا ہے تو اس سے گوشت کے لوتھڑے تک
کتنے ارتقائی منزلیں پڑتی ہیں. تم ایسا کر سکتے ہو کہ تمہیں خون مہیا کیا جائے, اس سے تم گوشت بنا لو, اور صحت مند گوشت بدبودار بھی نہ ہو کہ نتیجہ لانے والا ہو. یہ تم خود دیکھتے ہو کہ نہیں. جو ایمبرائیولوجی ہے, ماں کے پیٹ میں بچے کی ابتدا, اس کی نشو و نما, اس کے ارتقاء, اس کے کمال تک پہنچنے کی جو منزلیں ہیں, اس پر آپ ذرا غور کرو. یعنی ماں کے رحم میں پانی کا ایک قطرہ ہے, اس کو خون میں تبدیل کیا ہے, اس سے گوشت تیار کیا ہے. اب گوشت کے اندر وہ چیزیں, باپ کو جہاں تل ہے بیٹے کو تل, باپ کے بالوں میں جہاں جہاں خم ہیں وہاں بیٹے کے بال, ماں کے کان, ماں کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پور جس طرح بیٹے کے. اب بتاؤ وہ کاریگر جو پانی پہ فوٹو بنا رہا ہے, دنیا میں کوئی ایسا لاؤ نا فوٹوگرافر جو پانی کی سطح پر فوٹو بنائے ہیں, اور اس کے اوپر ایک پلیسنٹا ہے, جیلی جس کو کہتے ہو. اردو ادب میں اس کا استعمال ہوتا ہے آمل نال. عام پٹھوار میں, پنجاب میں جیل, جب کوئی بچہ کسی جانور کے پیٹ سے پیدا تو ایک جھلی سے تو جیل کہتے ہیں. اردو میں اس کو جیلی کہنا چاہیے یا آمل نال کہنا چاہیے. تو اس کو ہمارے انگریزی میں پلیسنٹا کہنا چاہیے. اب وہ پلیسنٹا, اس کے اندر ایک کالونی رب نے بنا دی ہے. اب ماں جناب چلتی پھرتی ہے, کام کاج کرتی ہے, لیکن اندر اس کی کالونی رب نے الگ بنا دی ہے. جس نے یہ سارے کام کیے ہیں, اس نے قیامت کے لیے جو بندوبست کیا وہ تمہارے علم میں نہیں ہے نا. جس ماں کے پیٹ میں اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اب وہ ماں کے بدن کی جتنی پراپرٹی بچے کی باڈی کے لیے چاہیے نا, نشو و نما کے لیے, اس جیلی کے ذریعے سے وہ سپلائی ہو رہی ہیں. لیکن اب ماں کے پیٹ میں ہے وہ بچہ, اب اس کے منہ کے ساتھ تو جیلی کا تعلق نہیں. کس جگہ سے کا امبیلیکل کارڈ, انگریزی عام اردو اسپوکن لینگویج امبیلیکل کارڈ کہتے ہیں, اور یہ میڈیکل والے امبلائکل کارڈ کہتے ہیں. امبلائکل کارڈ جو ہے یہ ناف کا ڈورا, اس ناف کے ڈورے سے وہ جو جیلی ہے وہ اٹیچ ہے, اور جتنی ماں کی پراپرٹیز ہیں اس کے ذریعے سے سپلائی ہو رہی ہیں. اس جگہ دیکھنے والی بات ہے. جو ماہانہ مینسس کا خون ہے وہ خوراک بنتا ہے, وہ کارخانہ کہاں لگا ہوا ہے جو اس کو خوراک میں تبدیل کرتا ہے, اور اس کو کوآرڈینیٹ کر کے. ماں بہت سارے پاؤڈروں میں پانی نہیں ڈالتی, اتنا پانی ڈلنا چاہیے تاکہ دودھ اس طرح کا پھیکا ہو جائے, پتلا ہو جائے یا موٹا. اس کو کون وہاں مکس اپ کر کے دیتا ہے, اور منہ سے کیوں نہیں دیتا؟ کہ منہ جو اس کا ہے ذکر الہی کے لیے مقرر کیا. تو دودھ ناپاک چیزیں منہ کے ذریعے سے نہیں داخل کرتے. حالانکہ فقہ کی تحقیق اتفاق ہے, ناپاکیزگی اس وقت ناپاکیزگی ہوتی ہے جب اپنے محل سے خارج ہو. اپنے محل کے اندر رہے تو نجاست نہیں ہوتی. جیسا ہم لوگ ساری نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارے پیٹ میں گندگی ہے نا, اس کے باوجود پڑھتے ہیں کہ نہیں, ہوتی ہے نماز کے نہیں. اب ناپاکیزگی موجود نماز کیوں ہو رہی ہے؟ وہ محل سے خارج نہیں ہوئی, اس لیے وہ ناپاکیزگی کو حکم نہیں. ہمارے طالب علمی کے زمانے طالب علم سوال کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے شیشی کے اندر پیشاب بند کیا ہوا ہے, کار کو اس کا بہت اچھی طرح سے بند کیا ہوا ہے, پیکنگ بڑی تسلی بخش, اور اس کو بہت اچھی طرح سے دھو دھا کے صاف کر کے جیب میں ڈالا ہوا ہے, اور ایک آدمی کی جیب میں گندا انڈا ہے. دونوں نے نماز پڑھی, کس کی ہوئی ہے کس کی رہ گئی ہے؟ وہ طالب علم چکر میں پڑ جاتے تھے. اب وہ جس کے جیب میں شیشی کے اندر پیشاب بند ہے اس کی نماز رہ گئی ہے. کیوں؟ کہ وہ پیشاب محل سے خارج ہوا ہے, اس لیے نجاست کے حکم میں ہے. انڈے کے اندر جو گندگی ہے, جو نجاست ہے, وہ محل سے خارج نہیں ہوئی, اس لیے انڈا حکم ناپاک نہیں ہے جب تک وہ گندگی خارج نہیں ہوتی. تو ماں کے پیٹ کی نجاست اس وقت نجاست ہوگی جب ماں کے پیٹ سے خارج ہو. مگر پھر بھی رب کہتا ہے اس منہ سے میرا بھی ذکر کرے گا, میرے یار کا بھی ذکر کرے گا. تو اچھا ٹائم ہوا ہے, اب بس کرنا چاہیے. اجازت چاہوں گا. یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق, یعنی مٹی سے پانی, پانی سے خون, خون سے گوشت کا لوتھڑا, خون کے لوتھڑے کے بعد اس کا پیکر عنصری, اس کا ڈھانچہ تیار کر کے, نقش و نگار تیار کر کے, آنکھیں, پلکیں, بھویں اور دانت,
دانت بعد میں اگتے ہیں لیکن ان کی بنیاد پہلے پڑی ہوئی ہوتی ہے. یا آپ کے ڈینٹری والے اس کو مانتے ہیں کہ دانتوں کی بنیاد پہلے پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے ہو کر دانتوں کی شکل یا ابے کی طرف جاتی ہے یا ماں کی طرف جاتی ہے, ننیال کی طرف یا ددیال کی طرف. کہ اگر پہلے بنیاد نہ پڑی تو کہاں سے نکلتے ہیں وہ دانت؟ بنیاد پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح تیار کر کے جب وہ باتیں کرنے والا ایک مردہ ڈھانچے میں جان ڈال کے تو ہم نے بندہ بنا کے تمہارے سامنے کھڑا کر دیا. یہ کیا تھا؟ نتھنگ تھا. نتھنگ سے سم تھنگ کر لیا ہے. اب جب مرا سم تھنگ تو پہلے سے ہے, سم تھنگ سے سم تھنگ بنا لینے میں کوئی دقت نہیں. نتھنگ سے پہلے ہم نے سم تھنگ بنایا. اب وقت اختتام پذیر ہو گیا, نہیں تو اس میں بڑی دلچسپ بحث ہے. آگے انسان کے عروج و زوال سے بھی پھر قیامت پر استدلال کیا. کہ مسئلہ تو تمہارے سامنے مشکل تو یہی ہے نا کہ دوبارہ بندہ کس طرح بنے گا؟ کہ جس طرح پہلے بنایا ہے. اگر پہلے کچھ بھی نہیں تھا بنا لیا, اب کچھ نہ کچھ تو ہے. ہاں, اس پر بڑی دلچسپ بحث ہے کہ یہ جو جینز ہیں باڈیوں میں, نسلی توارث میں, باپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو بیٹے کی چھوٹی ہیں, کبھی موٹی ہو جاتی ہیں. وہ جو اس کے جینز ہیں کبھی ڈومیننٹ ہوتے ہیں کبھی ریسیسو ہوتے ہیں, لیکن موقع ملتا رہتا ہے. جیسے سیدوں میں بڑے بڑے بدصورت آدمی پیدا ہو جاتے ہیں نا, وہ ماؤں کے گھٹیا پن کی وجہ سے وہ جو باپ کے جو جینز ہیں نا وہ ریسیسو ہو جاتے ہیں اور ماں کے ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں. پھر جب اسے موقع ملتا ہے پھر اوپر آتے ہیں. المہدی منا آل البیت, امام مہدی آخر الزمان سرکار فرماتے ہیں ہم آل بیت میں سے ہوں گے. یعنی سرکار نے مانا وہ جینز جو مجھ میں ورک کر رہے ہیں تمام اولاد رسول میں, تمام اولاد فاطمہ میں ورک کریں گے. لیکن یہ جو اتار چڑھاؤ بیچ میں ہے نا, یہ ماؤں کی وجہ سے لگتے ہیں. تو آج یہ فزکس نے یہ مان لیا ہے کہ مردہ جب اٹھے گا تو وہ جین جو اس کی زندگی میں باڈی میں ورک کرتے ہیں, مرنے کے بعد وہی جین دوبارہ ورک کرے گا. جو اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ وہی بدن دوبارہ کھڑا ہوگا اور باتیں کرے گا. تو لوگ کہتے ہیں کس طرح ہوگا؟ آج آپ کی فزکس ماننے لگی کہ اس طرح ہوگا. یہ بات مانے جانے کے قابل ہے. اب آپ کو ایک سید صاحب کا کلمی نسخہ ہے, انہوں نے فتویٰ لکھا, بڑے عالم دین بزرگ گزرے ہیں, اور یہ شاہ صاحب لائے ہیں. یہ ان کے قلم سے لکھے ہوئے فتوے ہیں. ماشاء اللہ. یہ ان کا مولانا ملازم فرمائے 200 سال پرانی. اب وہ ہمارے خط کا اور خط کا فرق محسوس کیا. ہاں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوبصورت اچھی یادگار آپ نے رکھی. اللہ ان کی قبر منور فرمائے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر. بڑی قیمتی یاد. 200 سال پرانی ہو گئی. 4 جلدیں اس کی. الحمدللہ. ویسے پاکستان سے لایا ہوں. اللہ آپ کو, اللہ آپ کو, اللہ آپ کو جزائے خیر. ماشاء اللہ. دعا سب دوستوں کے لیے جا رہا ہوں. مولا کریم آج کے اس اجتماع میں جو بھی نیک نیت ہے اس سے محبت کے ساتھ شامل ہو. مولا کریم اس کی دنیا بھی اچھی فرما, قیامت بھی اچھی فرما. اور یہ کیا نہیں کہ ابا جی بڑے آل بیت کے محب تھے, اللہ ان کی قبر میں یہ ثواب پہنچائے, اور ان کے ننہال ددیال سسرال مہربانوں دوستوں یاروں جتنے آل حق کو سب کے رحم خصوص کے ساتھ پائے. ہم جتنے حاضرین اس مجلس میں موجود ہیں, ہمارے باپ داداؤں میں ننہال ددیال سسرال مہربانوں دوستوں یاروں میں جتنے آل حق گزرے سب کے رحم خصوص کے ساتھ فرمائے. اے مولا کریم صدقہ مدینے والی سرکار کا آج کے اجتماع میں جو بھی نیک نیتی حسن محبت کے ساتھ شامل مولا کریم اس کی دنیا بھی اچھی فرما, قیامت بھی اچھی فرما. اور جن شاہ صاحب کے قلم مبارک کا یہ فتاوہ لکھا وہ پیش کیا ہے, یہ بڑی خوبصورت یادگار وہ دنیا سے چھوڑ کے چلے ہیں. اللہ کریم ان کی قبر قیامت منور فرمائے, ان کے پسماندگان میں خیر و برکت فرمائے, اور ویسا علم ان کے اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا دعا فرما. صدقہ مدینے والی سرکار کا اللہ انہیں شفا دے, ان کی پریشانی دور. یہ جتنے بزرگ تشریف لائے ہیں, جس چیز کی جو بھی نیک حاجت ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما.